ساری رات عزاداری حسین کرے اور صبح نماز نہ پڑھے اور پھر بھی کہے کہ میں حسین والا ہوں. جاؤ جا کر کربلا حاصل ہے نا, بولو نا میرے نال, کربلا حاصل ہے نا. شب عاشور کیسے گزاری نبی زادیوں نے, شب عاشور کیسے گزاری علی کے بیٹوں نے؟ پوری رات یزیدیوں کے خیموں سے گندگی کی آوازیں آتی رہیں, حسین کے خیموں سے قرآن کی صدایں آتی رہے. اپنا آئیڈیل ڈھونڈیے, یہ دوسری طاقت ہے جو میرے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. پہلی طاقت ولایت علی, دوسری طاقت عزاداری حسین. اب ایک قدم اور آگے چلیں اور ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. آج کے اس دور میں کس قدر تیری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کون ہوتا ہے مجتہد, کیا ہے مرجعیت, یہ کون ہوتا ہے فقیہ؟ اور عجب کہا جا رہا ہے ہم امام زمان کی تقلید کرتے ہیں. امام کی تقلید نہیں ہوتی, امام کی بیعت ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی بیعت کو توڑا نہیں جا سکتا, توڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے. تقلید بدلی جا سکتی ہے, مردہ سے زندہ کی طرف پلٹا جا سکتا ہے, غیر عالم سے عالم کی طرف جایا جا سکتا ہے, لیکن بیعت نہیں توڑی جا سکتی. اور بیعت کے لیے حضور بھی شرط نہیں ہے. اے شیعہ خیال کر, بیعت امام کی ہوتی ہے, تقلید فقیہ کی ہوتی ہے. بیعت کل دین میں ہوتی ہے, تقلید فروع دین میں ہوتی ہے. اور اس کو سمجھیے, میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات میری پہنچ جائے. گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ کیوں اس لفظ کو پیچیدہ بنایا جا رہا ہے, کیوں اس لفظ کو متنازع بنایا جا رہا ہے؟ آپ زندگی کا کوئی کام بھی, یہ بھائی بیٹھے نا, انہوں نے کوٹ پہنا ہوا ہے, آج سے 30 سال پہلے ایسا لباس نہیں تھا. 30 سال پہلے بزرگ تہمت باندھتے تھے, آج سلوار قمیض پہنتے ہیں. 30 سال پہلے مکانات گارڈر ٹی آر کے ہوتے تھے, آج لنڈر پلستر آ گیا ہے. انداز بدل گیا ہے. یہ تیری زندگی کے رہن و سہن کا ہر دور میں بدلتے رہنا, یہ تقلید کے ذریعے ہی ہے. کسی کی پیروی تم نے کی ہے نا, لباس بدلا, مکان بدلا, گھر بدلا, گاڑی بدلی. جو 2000 میں ماڈل تھا وہ آج 2023 میں نہیں ہے. یاد رکھنا, دنیا کا کوئی کام. اچھا چلو میں ایک اور مثال دے دوں. امام زمانہ کی ولادت باسعادت ہے 255 ہجری میں. 260 ہجری میں امام غیبت صغریٰ میں گئے. 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک امام غیبت کبریٰ میں رہے. 329 غیبت صغریٰ میں رہے. 329 ہجری کے بعد سے لے کر اب تک, ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی طرف. امام غیبت کبریٰ میں ہیں. کیا آپ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا جو دین اللہ نے بنایا تھا آج آپ کے پاس ہے؟ بولو تو صحیح ہے. مولوی صاحب کو دیکھ کے چپ کر گئے, ہے نا, وہی دین ہے نا. حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ, حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. ایسا ہی ہے. سارے مل کے بولو, جن کو یقین ہے ذرا پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. 329 ہجری میں امام تو غیبت کبریٰ میں چلے گئے. آپ کو کس نے بتایا کہ شیعہ کا کلمہ یہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ شیعہ کی نماز یہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ شیعہ کی اذان یہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ نکاح کیا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ جنازہ کیا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ برتن ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون تھے؟ 329 ہجری سے لے کر 1444 ہجری ہے. 1100 کچھ سال گزر گئے. وہ کون سا نظام تھا؟ شیعہ یاد رکھنا, یہ نظام مرجعیت کی مخالفت دراصل نظام ولایت علی حیدر کرار کی مخالفت ہے. اس لیے کہ 18 ذی الحج بمقام غدیر قوم 10 ہجری جو اعلان ولایت علی ہوا تھا, اس کا اثر ہے کہ آج تجھے میرے امام نے تنہا نہیں چھوڑا, بلکہ ایسا پاکیزہ نظام دیا ہے تاکہ تجھے آل بیت کے حلال کا بھی پتہ چلے, آل
आले बैत के हराम का भी पता चले, आले बैत की नमाज का भी पता चले, आले बैत के सजदे का भी पता चले, आले बैत के पर्दे का भी पता चले, आले बैत के रोजे का भी पता चले, आले बैत के हज का भी पता चले। और ये उस निजाम के जरिए मुमकिन है जिसको आपके आइमान ने निजाम मरजइयत का नाम दिया है। गैबत कुबरा में ये मराजे थे जिन्होंने अपने आप को पीछे रखकर आले मोहम्मद के दीन को बसूरत कामिल तेरे पास पहुंचाया। इसकी कदर कीजिए, इसकी कदर कीजिए। अगर इन नेमतों की कदर नहीं करोगे तो अल्लाह छीन लेगा, और जब वो छीनता है तो कौमें तबाह हो जाती। क्या आप पाकिस्तान के शियों के पास पैसा नहीं है? है। ताकत नहीं है? असेंबलियों में आपके लोग नहीं है? क्यों फिर बिल पास हो रहे हैं? कहां गए हैं ये शिया? सोचना चाहिए ना हमें। इसका मतलब यह है कि हम वो तरबियत नहीं कर पा रहे जो तरबियत होनी चाहिए। अगर तरबियत करके एक शिया को असेंबली में पहुंचाते तो आज किसी की जुर्रत ना होती कि वो किसी नाम पे शियों को पाबंद करने के फतवे देते। याद रखना, ये हमारी कमजोरी है। अपनी नेमात जो अल्लाह की दी हुई ताकतें हैं उनकी हिफाजत करो और इस दीन को उस अंदाज में लो। दीन पे जबर न करो, दीन ते डाडे बनन दी लोड़ नहीं। दीन इत्तिबा का नाम है, दीन अताअत का नाम है, दीन अमल का नाम है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल है जो हुर बनाता है, अमल है जो हबीब बनाता है। कितना करीम घर है आले बैत का। लम्हे लगते हैं बदलने के लिए, लम्हे। महीने नहीं लगे थे, साल नहीं लगे थे हजरत हुर को अलैहिस्सलाम बनने में। गुनहगार खैमे से उठा, हुसैन के कदमों में आया। जब आया था तो कुछ और था, जब झुका तो हुसैन ने इतना बदल दिया कि सीने से लगा के कहा, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। आओ हुसैन की बारगाह में आने वाले, तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद। इस दीन को समझिए, जिस दीन पे तेरा और मेरा लगा कुछ नहीं, मोहम्मद की ज़हरा का बचा कुछ नहीं। बड़ा खर्च हुआ है हज़रत। तन्हाइयों में बैठ के सोचा करो, न तेरी बेटी बाजार गई है न मेरी बेटी बाजार गई है। किसकी बेटियां बाजार गई हैं और क्यों गई हैं? कितना सताया है उम्मत ने आले रसूल को। दो चीजें खा गई हैं आले रसूल को, एक जहर और एक आग। एक बार मदीना एक बार नहीं जला, कई बार जला। अपने बच्चों को तारीखों से आशना करो। आपके 11 इमाम शहीद हुए, 9 को जहर दिया गया। अल्लामा मजलसी की रिवायत जाके बिहार में पढ़ लेना, फरमाया ऐसा जहर दिया गया, अगर एक कतरा तालाब में डाला जाता, तालाब में पानी पीने वाला कोई जानवर जिंदा न रहता। पता नहीं उस जहर के कितने कतरे मुज्तबा के कलेजे में उतरे, कितने ज़ैनुल अबा के कलेजे में उतरे, कितने बाकिर उलूम को पिलाए गए। और आग एक बार मदीना जला जब अभी रसूल का कफन मैला ना हुआ था, और एक तब जला जब मंसूर दवान की मलऊन का ज़माना था। आधी रात का वक्त था, इमाम सादिक के घर को आग लगा दी जाती है। हम मोमिना सोच, आधी रात हो, बच्चे सो रहे हो, अचानक से आग भड़क उठे। कितना मुश्किल वो वक्त होगा जब जाफर सादिक ने जलती हुई आग से अपनी बेटियों को निकाला होगा, अपने बच्चों को उठाया होगा, अपने खानवादे को निकाला होगा। रावी कहता है यारो अंसारो मददगार आ गए, आग बुझ गई। इमाम का खानवादा महफूज
روز مقام پہ منتقل ہو گیا. کہتا ہے میں نے پھر دیکھا کہ امام صادق کے کونے میں بیٹھے ڈھائیں مار کے رو رہے تھے, چیخ چیخ کے میرا مولا رو رہا تھا. اور پنڈی بھٹیاں اور گرد و نواح کے غیور مومنین سن پاؤ گے یہ جملہ. کہا میں آگے بڑھا, اور بڑا اس لیے کہ مولا کو تسلی دیتا ہوں. کہتا ہے ہائے میرا آگے بڑھنا تھا اور اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کرنا تھے, مولا آگ بجھ گئی ہے, مولا تیرا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے, مولا تیرا خانوادہ محفوظ ہے. کہتا ہے میں کہتا گیا, امام کی چیخیں بلند ہوتی گئی. میں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا. مولا پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شام غریبا. اب مجھے وہ آگ یاد آ گئی, اور جسے لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی نہ تھا. اور لگاتے تھے آگ اور کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو, اور قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو. خدا غری کے رحمت کرے استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد یار شاہ نقوی اللہ مقامہ, ان کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے. سید جب شام غریبہ پڑھتا تھا نا, پھر روتا تھا اور رو کر کہتا تھا 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہو مر جانے کا خوف ہوتا ہے. کون سے 4 وقت؟ فرمایا پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے, دوسرا وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے, تیسرا وقت جب کہیں آندھی چل پڑے, چوتھا وقت جب کسی گھر کو فوج لوٹنے آ جائے. اور مومنوں پھر سید روتا تھا, رو کے کہتا تھا میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن پہ 4 مصیبتیں اکٹھی آئی. ادھر آگ لگی, ادھر زلزلہ آیا, ادھر آندھی چلی, ادھر لوگ لوٹنے آئے اور نکلی ہیں نبی زادیاں. آخری جملہ سن لو معذرت کے ساتھ. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے وہ درد مرا منظر نہ دیکھا ہوتا. 4 سال کی بچی ہے, کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے, بچی دوڑتی ہے, ہوا پڑتی ہے, آگ بھڑکتی ہے. اور مومنو دین کیسے بچا؟ کہتے ہیں میں آگے بڑھا, رحم آیا بچی کی آگ بجھاؤ. کہتے ہیں میں آگے بڑھتا, بچی پیچھے ہٹ دی. بعد ملا کر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آنا, میں سید زادی, میں بطول زادی ہوں. کہتا ہے بچی منع کرتی رہی اور میں نے آگ کو بجھایا, اور بچی نے رحم طلب نظروں سے دیکھا تو مجھے ایک درد بھرا جملہ کہا یا شیخ حل رأیت طریق النجف, اے شیخ تو نجف کی راہ جانتا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا بچی اتنی کم سن ہے, نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہنے لگی شیخ نہیں پتا, وہاں میرا دادا علی رہتا ہے. میں کہوں گی دادا دیکھ بیٹے مارے گئے, کان میرے زخمی ہو گئے, چادریں لٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.